السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ مہر آپ کے لیے ایک اور مزیدار سی کہانی لے کر آئی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی جگہ کی ہے جہاں ہر طرح کا جادو موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں جادو پھلتا پھولتا تھا اور لاجواب مخلوق آزادانہ گھومتی تھی۔ وہاں ایک ایسی سرزمین موجود تھی جسے ایتھرل ہیون کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین تمام صوفیانہ اور حیرت انگیز چیزوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی جو قدیم جادو کے ذریعے محفوظ تھی، جس نے اسے دنیا کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ ایتھرل ہیون کے قلب میں شاندار سلور ووڈ جنگل کھڑا تھا، جہاں درخت چاندنی کی طرح چمکتے تھے اور قریب سے گزرنے والوں کو ماضی کے راز سناتے تھے۔ اس جادوئی جنگل کی گہرائی میں پریوں کی ملکہ فلورا رہتی تھی، جس کی خوبصورتی اور خیر خواہی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ایک بدقسمت شام جیسے ہی چاند نے جنگل پر اپنی چاندنی کی چمک ڈالی، ایلورا نامی ایک نوجوان انسانی لڑکی ایتھرل ہیون کے پوشیدہ دروازوں سے ٹھوکر کھا کر گر گئی، اور جب وہ جادوئی دنیا کو دیکھتی ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور وہ یہ دنیا دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ ہر طرف نور سے چمکتی تتلیاں اور ہر طرف خوبصورت مہکتے ہوئے پھول تھے، مانو جیسے وہ کسی خوبصورت خواب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری دنیاوی خوبصورتی سے متاثر ہو کر جس نے اسے گھیر رکھا تھا، ایلورا نے جنگل کی گہرائی میں قدم رکھا۔ وہ ان خطرات سے بے خبر تھی جو سائے میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن اور جادوئی دنیا کی خوبصورتی میں گم ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک اس کا سامنا ایک شرارتی پرندے سے ہوا جس کا نام پپن تھا، جس کی چنچل حرکتیں اسے اکثر جنگل کی دوسری مخلوقات کے ساتھ مصیبت میں ڈال دیتی تھی۔ ایک انسانی لڑکی کو دیکھ کر پپن حیران ہو گیا۔ ایلورا کو اکیلا دیکھ کر پپن نے اس سے دوستی کرنا چاہی۔ ایلورا کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ کسی کو بھی وہاں نہیں جانتی تھی اور اسے گھر واپسی کے لیے ایک دوست کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایلورا نے پپن سے دوستی کر لی۔ اس طرح پپن نے ایلورا کے ساتھ سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے سلور ووڈ فارسٹ کی جادوئی راستوں سے گزرتے ہوئے جنگل کی دوستانہ مخلوقات جیسے بات کرنے والی گلہری اور عقل مند پرانے الو کا سامنا کیا۔ راستے میں انہوں نے آزمائشوں اور بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا جنہوں نے ان کی ہمت اور دوستی کا امتحان لیا، لیکن اپنے بندھن کے ذریعے انہوں نے ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کیا۔ جیسے وہ جنگل کے دل کی گہرائی میں داخل ہوئے، وہ سنہری روشنی میں نہائے ہوئے ایک پوشیدہ گلیڈ کے پاس جا پہنچے جہاں پریوں کی ملکہ فلورا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں شفقت کے ساتھ فلورا نے ایلورا اور پپن کا استقبال کیا، ان کے دلوں کی پاکیزگی اور جادوئی دنیا کے لیے ان کی محبت کو محسوس کیا۔ فلورا نے انکشاف کیا کہ ایتھرل ہیون برائی جیسے تاریخ خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو دائرے کے جادو کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف انسانوں اور جادوئی مخلوق کی قوتوں کو متحد کرنے سے ہی وہ اس اندھیرے کو شکست دینے اور اس پناہ گاہ کو محفوظ رکھنے کی امید کر سکتے تھے جو کہ ان کا گھر تھا۔ فلورا کے الفاظ سے متاثر ہو کر ایلورا اور پپن نے سلور ووڈ فارسٹ کی مخلوقات کے ساتھ فوج میں شمولیت اختیار کی اور ان کو گھیرے ہوئے اندھیرے کے خلاف حتمی موقف کے لیے اکٹھا کیا۔ ہمت اور عزم کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی جنگ میں شیطانی ہستی کا سامنا کیا جس نے ایتھرل ہیون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر میں یہ دوستی، محبت اور اتحاد کی طاقت تھی جس نے اندھیرے پر فتح حاصل کی۔ اس طرح جادوئی دنیا کی سلطنت کو بچایا گیا اور امن ایک بار پھر بحال ہوا۔ ایلورا، جو اب ایتھرل ہیون کی اعزازی رکن بن گئی، اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے نئے دوستوں کو الوداع کہہ رہی تھی، یہ جان کر کہ وہ ہمیشہ اس حیرت انگیز مقام کا جادو اپنے دل میں بسائے رکھے گی۔ اور اس طرح ایلورا اور پپن کا افسانہ انسانی زندگی اور شرارتی پرندے کی دوستی کے پائیدار طاقت اور ایک ایسی دنیا کی خوبصورتی کے ثبوت کے طور پر زندہ رہا جہاں خواب واقعی ہی زندہ ہوتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی کہانی ایلورا کی، جو ایک جادوئی دنیا میں غلطی سے پہنچ گئی تھی، لیکن وہاں اسے ایک پپن جیسا پرندہ دوست کی صورت میں ملا جس نے نہ صرف اپنی دوستی نبھائی بلکہ ایک مثال قائم کر دی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔